بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ ہمارا یہ مختصر ترین کورس قربانی ایام ذی الحجہ سے متعلق ہے۔ تو جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے گا تاکہ یہ آیات و احادیث ذہن میں رہیں کہ ہمارے پاس قربانی پر یہ دلائل ہیں اور قرآن میں یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان صلاتی، کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، یعنی جینا اور مرنا، للہ، یہ تمام چیزیں جن کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ کون؟ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو، آہستہ آہستہ، اعلی تدریج تربیت کرنا، آہستہ آہستہ پالنا، پرورش کرنا۔ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ یہ تمام مذکورہ چیزیں، نماز، قربانی، جینا اور مرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دیگر مقام سے تلاوت سورہ کوثر ہے۔ شاید بچے کو یاد ہے، ہر مسلمان بچے کی زبان پر ہے۔ چونکہ مختصر ترین صورت ہے، اس لیے ابتداءً بچوں کو جب حفظ کرایا جاتا ہے تو یہ چھوٹی صورتیں، مختصر صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر عطا کیا۔ الکوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، الکوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، یعنی خیر ہی خیر، بہت زیادہ خیر سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دے۔ تو یہاں بھی نماز کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وانحر، اور قربانی دے، قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حدیث شریف کی تلاوت کی گئی جو قربانی سے متعلق ہے، اور اس میں وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کو جو مال رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہیں اور قربانی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ من وجد ساعة لأن يضحی،
وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، جو استطاعت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، لِأَن يُضَحِّيَ، کس کی؟ قربانی کی، یہ کہ قربانی کرے، وَلَمْ يُضَحِّ، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ترین ہستی نے سنائی ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ بہت سخت وعید ہے، اس لیے ہم میں سے جو بھی احباب صاحب نصاب ہوں بہر صورت قربانی کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک چیز کی اور وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ صاحب نصاب تو کل کے سبق سے سمجھ گئے ہوں گے کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے۔ ایک بار دہرا دیتا ہوں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر نقدی موجود ہو یا مختلف چیزیں موجود ہوں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، یہ سارے اقل نصاب کو پہنچے، یعنی کم سے کم نصاب جو بنتا ہے اس وقت چاندی کا بنتا ہے اس کو پہنچ جائیں تو بندہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی فرض ہے، قربانی کرنی ہے اس نے، اس پر سال کا گزرنا، نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات تو کل سامنے آ گئی تھی۔ اب اس میں ایک اور احتیاطی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک قربانی کا حصہ ڈال دیا جاتا ہے، پورے خاندان سے قربانی کا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے، یا قربانی کا ایک بکرا یا دمبا یا ایک حصہ یہ کر دیا جاتا ہے اور ہم سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا ایک حصہ یا ایک بکرا یا ایک دمبا وہ ایک فرد جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کافی ہے، سب کی طرف سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر 3 یا 4 افراد یا اس سے زائد افراد یا 2 یا 2 سے زائد افراد صاحب نصاب ہیں تو وہاں جتنے صاحب نصاب افراد ہیں اتنی ہی قربانیاں ہوں گی، اتنے بکرے کٹیں گے یا اتنے دمبے کٹیں گے یا اتنے بڑے جانور کے حصے ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک آدھ قربانی ہو گئی تو سب بری و ذمہ ہو گئے، سب کا حصہ پورا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب نے جو صاحب نصاب ہیں اپنے اپنے حصے کی قربانی کرنی ہے۔ اس کو تھوڑا اور واضح کر دیتے ہیں تاکہ معاشرے سے یہ غلط فہمی ہم دور کر سکیں۔ کیسے؟ ایک گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ان میں سے 3 افراد صاحب نصاب ہیں۔ مثال کے طور پر والد صاحب نصاب ہے، والدہ صاحب نصاب ہے اور ایک بیٹا بھی صاحب نصاب ہے۔ اب اس گھر میں ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ قربانی کا ایک حصہ ڈال لیا یا ایک بکرا کاٹ لیا یا ایک دمبا ذبح کر لیا تو قربانی سب کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے لیکن سب بری و ذمہ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ بری و ذمہ کب ہوں گے؟ کہ جتنے صاحب نصاب افراد ہیں، مثال کے طور پر اس مثال میں 3 صاحب نصاب افراد ہیں، والد، والدہ اور ایک بیٹا، تو 3 حصے ہوں گے، بڑے جانور کے 3 حصے یا 3 بکرے یا 3 دمبے، جب یہ سب بری ذمہ ہوں گے۔ تو یہ ہم اپنے معاشرے میں یہ سبق عام کریں تاکہ سب قربانی کرنے والے بن جائیں اور سب کے علم میں یہ بات آ جائے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بندے کے علم میں نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ چیز لوگوں کو، اکثر لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ تعلیم سے وابستگی، دین سے وابستگی، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو جیسے سب کو پتہ چلے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر ایسا کرے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہمارے ایک تک پہنچانے والے بن جائیں کہ قربانی
کہ جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک کی طرف سے کی جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کل کے سبق کو ہلکا سا دہرا دیتے ہیں جو مین عنوانات ہیں۔ اول سلائیڈ تھی ہمارے پاس فضائل مسائل احکام، دوسری سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 ایام سے بہترین زمانہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بہترین زمانہ ہے، یہ 10 ایام بہترین زمانہ ہے۔ ان 10 ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 10 ایام سب سے بہترین ہیں، فضیلت والے ایام ہیں۔ اب اس کی راتیں بھی فضیلت والی ہیں، دن بھی فضیلت والے ہیں، راتیں بھی فضیلت والی ہیں۔ اب ان ایام کی ہم قدر کریں، ان راتوں کی ہم قدر کریں، خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے۔ ہم میں سے ہو سکے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس نے پورے 1 سال سابقہ اور آئندہ کا ثواب کما لیا۔ اس نے سابقہ اور آئندہ کا ثواب کما لیا، تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، یہی راتیں جمہور کے نزدیک یہی راتیں مراد ہیں، تو بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ تکبیر تشریق ہے 9 10 11 12 اور 13، یہ 5 دن 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہم تکبیرات تشریق پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں، مرد اور خواتین سب پڑھیں، مرد بآواز بلند پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے جو ہمیں پڑھنی ہے۔ تو اس میں خواتین و حضرات سب برابر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ خواتین بآواز بلند تکبیر نہ کہیں، آہستہ آواز سے تکبیر کہیں۔ عید الاضحیٰ کی تیاری ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاک صاف ستھرا رہنا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، خوشبو ہو تو وہ لگانی ہے، عمدہ کپڑے ہوں۔ عمدہ کپڑے کا مطلب نئے کپڑے نہیں ہے ضروری باہر صورت، بس اپنے کپڑوں میں جو عمدہ کپڑے ہیں وہ پہن لیے جائیں۔ اگر نئے کا انتظام ہو سکتا ہے، نئے کپڑے ہو سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اپنے جو کپڑے موجود ہیں انہی کپڑوں میں سے ہم کوئی اچھا سا سوٹ پہن لیں۔ تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، قربانی کے بعد جب قربانی کٹتی ہے اس سے جو نازک گوشت ہوتا ہے جیسے کلیجی، دل، گردے وغیرہ، اس سے کھا لیا جائے اپنے گوشت سے۔ تکبیرات تشریق کہتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں۔ نماز عید 2 رکعت ہے، اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا کہ عام جیسے نمازیں ہیں 2 رکعتی، اسی طرح یہ بھی 2 رکعتی نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں اس میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ قربانی سے متعلق بات کی گئی کہ قربانی اہم ترین عبادت ہے، آیات آپ لوگوں نے اس پر سن لی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بیان فرما دی ہے کہ اس کی کیا ہے، وعید سنائی ہے، انتہائی سخت وعید، کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور صحابہ اکرام کو اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ سلائیڈ پر آپ کے سامنے اس کا حوالہ موجود ہے کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مزید قربانی کے دن آپ کے سامنے رکھے گئے 10 11 اور 12، یہ 3 تاریخیں ہیں، اس پر وضاحت بھی کی گئی کہ یہ 3 ہی تاریخیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ ان 3 دنوں کا 10، 11 اور 12 ذی الحج، یہ ان دنوں کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے، کسی اور دن پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے فرض روزے ہیں ماہ رمضان المبارک، فرض روزے ماہ رمضان المبارک میں ادا کیے جاتے ہیں، اس کا حکم ہے رمضان المبارک۔ اسی طرح نماز ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، جب اس نماز کا وقت ہوگا تو وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح جمعہ کی نماز، عید کی نماز، یہ تمام احکام کب متوجہ ہوں گے؟ جب ان نمازوں کا وقت ہوگا۔ اسی طرح حج کی عبادت ہے، خاص مقام پر خاص ایام میں وہ عبادت کی جاتی ہے۔ اب کوئی یہاں چلا جائے کسی علاقے میں جی حج کرنے چلا جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ حج خاص بیت اللہ شریف میں ہوگا، عرفات کے میدان میں ہوگا، یہ اس کا مقام ہے، اور خاص ایام ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور ہو سکے تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کر لے۔ یہ اس کے ایام ہیں، یہ دن ہیں، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا قربانی کا ٹاپک چل رہا ہے، اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، تو حج کی طرف تفصیلاً نہیں جائیں گے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10، 11، 12 یہ عید کے جو ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، یہ سب حج کے دن ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں حاجی جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ عرفات چلے جاتے ہیں۔ حج کا سب سے اہم ترین رکن یوم عرفہ کا میدان عرفات میں جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 10 تاریخ کو مینا واپس آ جاتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں۔ مزدلفہ ایک مقام ہے، عرفات والے دن 9 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ پہنچتے ہیں، مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، رات یہاں قیام کرتے ہیں، صبح پھر مینا تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جمرات ہیں، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے الفاظ، شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کو کہتے ہیں شرعی عربی اصطلاح میں رمی جمرات۔ تو جمرات کی رمی ہے 10، 11، 12، پھر طواف ہے۔ تو یہ حج کے خاص ایام ہیں اور خاص مقام ہے۔ اسی طرح قربانی کی عبادت ہے، تو قربانی کی عبادت خاص ان دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ اس کے ایام ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو ایسے گاؤں دیہات میں رہتا ہے جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں صبح صادق کے بعد۔ اور جو لوگ ایسے مقامات پر رہتے ہیں جہاں جمعہ اور عید کی نمازیں ہوتی ہیں، جیسے شہر ہیں، بڑے دیہات ہیں، بڑے گاؤں ہیں، قریہ ہے، بستی ہے، جہاں عید اور جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر کسی نے اس سے پہلے کر لی تو وہ دوبارہ قربانی کرے گا، پہلے کر لی تو دوبارہ قربانی کرے گا۔ تو اس لیے یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ قربانی ہمیں کب کرنی ہے؟ نماز عید کے بعد، اس کی ادائیگی کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ قربانی کے جانور، قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ ایک صاحب نصاب شخص کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جائے گا، ایک صاحب نصاب شخص کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جائے گا۔ جیسے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ہر صاحب نصاب شخص کی طرف سے ایک حصہ ہے یا ایک قربانی ہے۔ اگر چھوٹا جانور قربان کر رہے ہیں
تو ایک بکرا یا ایک بکری، ایک دمبا، ایک بھیڑ وغیرہ. اگر بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، گائے، بھینس، بیل، اونٹ، تو بڑے جانور میں ایک صاحب نصاب شخص کی طرف سے ایک حصہ ہوگا. ایک حصہ ہوگا. اب گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ بڑے جانور ہیں. ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بھی نہیں. کیوں نہیں؟ کہ شرعی حکم ہے، شریعت نے ہمیں ایک حد مقرر کر کے دے دی ہے کہ یہ بڑا جانور ہے، 7 افراد مل کر اس کو قربان کر سکتے ہیں، ہر کسی کی طرف سے ایک حصہ یا 2 حصے، جتنے جو ڈالنا چاہیں. لیکن انتہائی جو مقدار ہے وہ 7 افراد ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی 10 افراد مل کر جی ہم ایک بڑا جانور لے آتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا اس حکم کو اسی انداز سے کرنا، اسی طریقے سے کرنا، یہ شریعت ہے. اور اس حکم کے اندر اپنی مرضی کرنا، یہ شریعت باقی نہیں رہتی ہے، وہ اپنی مرضی ہو جاتی ہے. اس کو خواہش نفسانی کہا جاتا ہے، اس کو اپنی مرضی کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کا مقابلہ کہا جاتا ہے. وہ شریعت نہیں رہتی ہے، اپنی مرضی. تو زیادہ سے زیادہ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور کم سے کم ایک فرد 100 جانور بھی کاٹ سکتا ہے. ایک فرد اکیلے، ایک صاحب نصاب شخص 100 جانور بھی قربان کر سکتا ہے، اور ایک شخص ایک جانور بھی قربان کر سکتا ہے، اور 2 افراد مل کے بھی کر سکتے ہیں، 3 افراد مل کے بھی کر سکتے ہیں، 4، 5، 6، 7 تک. تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ 7 افراد مل کر ایک جانور قربان کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں. اور چھوٹے جانوروں میں بکرا اور دمبا ہے، بھیڑ ہے، وہ ایک صاحب نصاب شخص کی طرف سے ایک جانور ہے. اس کے علاوہ اب یہ جانور تو ہیں، لیکن یہ مطلق نہیں کہ بس یہ جانور اٹھایا اور کاٹ دیا قربانی ہو گئی. اس کے لیے شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ یہ چھوٹے جانور ہیں، بکرا، دمبا، بھیڑ، ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال ان کی عمر ہو. 1 سال کی عمر کے افراد ہوں تو ان کی 1 سال کی عمر کے جانور ہوں 1 سال کی عمر کے جانور ہوں تو انہیں قربان کیا جا سکتا ہے. حلال تو وہ ہیں، کسی بھی موقع میں کاٹ سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ 1 سال کا بکرا ہو، 1 سال کا دمبا ہو، 1 سال کی بھیڑ ہو. ہاں اگر یہ دمبا اور بکرا ایسے ہیں کہ 6 ماہ کے ہیں لیکن اتنے موٹے تازے ہیں، اتنے فربا ہیں کہ 1 سال کے جانوروں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان میں فرق نظر نہ آئے، تو پھر ان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے 6 ماہ. لیکن یہ 6 ماہ صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے. بکرے کے لیے باہر صورت 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے. اب اس کے بعد دیگر جانور ہیں، چھوٹے تو ہو گئے، اب بڑے جانور ہیں. گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال. یہ جانور اگر 2 سال کے ہوں گے تو انہیں قربان کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ قربانی میں قربان نہیں ہو سکتے. اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. اونٹ 5 سال کا ہوگا تو اسے قربان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے قربان نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص جس نے جانور پالے ہیں، جس کے گھر میں وہ پلے بڑے ہیں، وہ آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ ہاں ان کی عمر 2 سال ہے، व्यापारी نہیں جو عام خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، جن کے گھروں میں یہ پلے بڑے ہیں، جیسے عام گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ ان کی عمر 2 سال ہے، پھر ان کے دانت دیکھنا یا پورے دانت ہونا ضروری نہیں ہے، بصورت دیگر ان کے دانت دیکھنا ضروری ہے. اچھا، ایک تو یہ شرط پائی گئی کہ یہ ان کی عمر پوری ہو، یعنی چھوٹے جانوروں کی عمر 1 سال، بڑے جانوروں کی عمر گائے بیل بھینس کی 2 سال، اونٹ کی 5 سال. دوسری بات کیا ہے کہ یہ جانور صحیح سالم ہوں، یعنی شریعت نے ان کو حلال تو قرار دے دیا ہے کہ ان کو ذبح کریں اور استعمال میں لائیں، لیکن قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جانور صحیح سالم ہوں. اگر یہ صحیح سالم ہوں گے تو انہیں قربان کیا جا سکتا ہے.
اور اگر صحیح سالم نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی جانور کا کان کٹ گیا، کسی جانور کا سینگ اکھڑ گیا، یا کسی کے دانت گر گئے، اس کی قربانی، دم کٹ گئی، قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر، اور دوسری شرط کیا ہے کہ یہ صحیح سالم ہوں، ان میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی متاثر ہوتی ہو۔ اگر کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ قربانی والے دن سب سے افضل ترین عمل قربانی کرنا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ خود ذبح کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، یا الیاذ باللہ کاٹنا نہیں آتا، ذبح کرنا نہیں آتا، پھر دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا حاضر ہونا افضل ہے۔ اگر حاضر بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو اختیار دے دیا کہ جی آپ قربانی کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اختیار ہے، یا آپ میرے وکیل ہیں، جیسے عام اجتماعی قربانی میں ہم لوگ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضلیت ہے۔ جیسے ہم امتحان میں نمبر لیتے ہیں، جی A1 گریڈ آ گیا اس کا، وہ A1 جو گریڈ ہے وہ اس صورت میں ہوگا، افضل ہونے کی صورت میں، کہ خود بندہ موجود ہو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تو سمجھو کہ اس نے پورے درجات لے لیے، نمبر سارے لے لیے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا، یا اس کو کوئی عذر ہے، یا اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو پھر مجبوری ہے، پھر شریعت عذر کو العذر عذر کرام الناس مقبول، کیا عذر ہے، جو مکرم لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جب عند الناس عذر مقبول ہے تو عند اللہ بھی عذر مقبول ہے۔ یہ دعا ہے، ذبح کرتے وقت ہم کون سی دعا پڑھیں؟ اگر ہمیں یاد نہیں ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے، ایک تو ذبح کرنے کی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے ذبح کر لیا۔ خاص قربانی کی دعا کلام اللہ کی آیات ہیں، یہ ایک آیت کی تو پہلے تلاوت کر دی گئی تھی، ایک ہی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دوسری آیت اس کی تلاوت کر دی گئی تھی، مزید دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا ہم پڑھیں گے قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ کسی کو اگر یہ دعا نہ آتی ہو، اب جو کورس کے شرکاء ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کورس کر لیا یا یہ دعائیں یاد کر لی تو ختم، یہ آگے پھیلائیں، یہ اور لوگوں کو سکھائیں، اپنے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ جتنے لوگوں کو سکھائیں، جن لوگوں نے عمل کیا، جن لوگوں نے اس کو پڑھ لیا، تو اتنا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ سیکھنے کے بعد ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ہم نے تو باقاعدہ اس کو پڑھ لیا، اب دیگر لوگوں کو بھی ہم سکھائیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے۔ ذبح کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے جب ذبح ہو جائے، قربانی ہو جائے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ ترجمہ سن لیں، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، منی میری طرف سے، اگر بندہ اپنی قربانی کر رہا ہے تو اپنی طرف سے، اگر کسی کی طرف سے بھی کر رہا ہے
جیسے قربانی اپنی طرف سے ہے، والدین کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اللہم تقبلہ من کے بعد جس کی طرف سے ہے اس کا ہم نام لے لیں گے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصاب میں سے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالیں اور کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں من لگائیں گے، تقبل من، آگے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں گے، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو دعا ہوگی وہ اسی طرح ہوگی، جس کی طرف سے قربانی کریں گے من کے بعد اس کا نام لے لیں گے۔ کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے قربانی قبول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وخلیلک ابراہیم، اور اپنے خاص دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ قربانی کی دعا ہو گئی کہ قربانی ہم کر لیں گے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، قربانی کا گوشت ہے، ظاہر ہے اسے تقسیم کرنا ہے، فریزر میں تو رکھنا نہیں ہے۔ ہم نے غربا کے لیے قربانی کی ہے، غربا کا خیال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس گوشت کو کیا کرنا ہے، وزن کے ساتھ تقسیم کریں گے، ترازو، وزن۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اندازہ، یا ایک برتن لے لیتے ہیں یا اندازہ لگا لیتے ہیں، جی اس کا اتنا، اس کا اتنا۔ جو مشترکہ قربانی ہے، جو ایک اکیلے فرد کی قربانی ہے یا ایک چھوٹے جانور کی قربانی ہے، وہ تو اسی کی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، یا 5 4 3 ہیں، 2 ہیں، وہ اندازے سے ہمیں گوشت تقسیم نہیں کریں گے، وہ باقاعدہ وزن کر کے، ترازو لا کر، تھوڑی تکلیف کر کے۔ یہ تکلیف کرنا بھی تو ثواب ہے، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ ثواب ہے، یہ پورا دن اس میں لگانا ثواب ہے۔ تو یہ کام کر کے، وزن کر کے، باقاعدہ اندازے سے کبھی بھی تقسیم نہیں کریں گے، وزن سے تقسیم کریں گے۔ افضل کیا ہے، اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اعزاء کے لیے، اقارب کے لیے، اور ایک فقراء و مساکین کے لیے حصہ رکھیں۔ اہل و عیال کے لیے یعنی اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کا حصہ، جی، اعزاء کا، احباب کا، متعلقین کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا حصہ، اور ایک حصہ فقراء و مساکین کا، ان میں تقسیم کریں۔ تو یہ قربانی کا گوشت ہے، اس ترتیب سے ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے قربانی کی کھال۔ قربانی کی کھال ہمارے معاشرے میں ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ اٹھا کے ہم اس کو دے دیتے ہیں جو ذبح کر رہے ہیں، قصاب کو، قصائی کو، اس کی اجرت میں دے دیتے ہیں، لیجئے جناب یہ آپ کی مزدوری ہو گئی۔ کھال یا گوشت یا قربانی سے متعلقہ کچھ بھی، وہ اجرت میں، مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال خالصتاً ہمیں اللہ کے لیے کسی کو دینی ہے، اور کس کو دینی ہے، مستحق یا مستحق کے وکیل کو دینی ہے۔ مستحق کون ہے، جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یہ مستحقین ہیں۔ جنہیں صدقات دیے جا سکتے ہیں یہ مستحقین ہیں، جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ مستحقین ہیں۔ ہر بندہ اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو پہچانتا ہے، ان کو دے دی جائے تاکہ اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ قربانی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے تو کھال بھی اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دی جائے تاکہ بندے کو اس کا پورا اجر مل جائے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، گوشت کی نیت کسی ایک کی بھی نہ ہو۔ اگر کسی مشترکہ قربانی میں، بڑے جانور کی قربانی میں
کسی ایک فرد کی نیت بھی گوشت کی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے نیت خالص رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت خالص ہو، صاف ستھری نیت ہو۔ اور قربانی میں ہمارے معاشرے میں ریاکاری ہوتی ہے، یہ تکبر اور غرور ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو قربانی کا ہم بہت خیال رکھیں۔ اچھا ایک بات ضروری سن لیں کہ یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، اس میں دوبارہ اسی لنک سے جوائن کر لیں گے۔ تو نیت کا اہم ترین کردار ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قربانی اچھی تو لائی جاتی ہے، بڑی قربانی، لیکن اس سے کیا ہے؟ نمود و نمائش، ریاکاری، نہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو۔ اچھا مستحق کو دیں گے یا مستحق کے وکیل کو؟ مستحق کا وکیل کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا نیا مسئلہ ہے، شاید آپ لوگوں کے سامنے، اور ممکن ہے آپ جانتے ہوں۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، مدارس طلبہ کرام اور مدارس کے ناظمین یا محتممین، یہ طلبہ کرام مستحقین ہیں، اور اس کے مدارس کے جو ناظمین ہیں یا محتممین ہیں یا مدرسہ سنبھالنے والے ہیں، یہ ان کے وکیل ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن کی سرپرستی میں وہ مستحقین ہیں، ان کو دے دیا جائے پورا سال، ان پہ وہ خرچے اخراجات کرتے ہیں اسی سے، کھال کی رقم سے یا صدقات و زکوٰۃ کی رقم سے یا دیگر ایسے رقوم سے۔ اسی طرح اگر کہیں یتیم ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ان کا کوئی سرپرست ہے، تو وہ ان کا وکیل ہو گیا، مستحق کا وکیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ مستحق کے وکیل کو کھال دے دی جائے یا مستحق کو دی جائے، یہ کھال کا مصرف ہو گیا۔ سب سے بہترین مصرف قربانی کی کھال کا وہ لوگ ہیں جو دین سے وابستہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قربانی اپنے مقام پر، قربانی اپنے مقام پر، صدقہ اپنے مقام پر، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ تعاون کیا، دین کے تعلیم میں، تعلم میں ہم حصے دار ہوئے، اور ہم نے تعاون کیا دین کی اشاعت میں، ترویج میں، تحصیل میں۔ تو یہ قربانی کی کھال ہم ایسے لوگوں تک پہنچائیں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہ واقعتاً مستحقین ہیں، ان لوگوں تک ہم قربانی کی کھال پہنچائیں۔ تو ہمارا یہ موضوع تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب جن احباب کو کچھ سوالات ہیں وہ اپنے سوالات لکھ کے بھیج دیں تاکہ ان کے وہ سوالات بھی، ان کے جوابات دیے جائیں۔ قربانی سے متعلق کسی کا کوئی بھی سوال ہے اس موضوع سے متعلق تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال آیا ہے جو کافی دیر سے میرے سامنے ہے اسکرین پہ، لیکن میں اپنا موضوع مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ سوال جواب کا الگ سے اس کی نشست ہوگی تو اس میں وقت دیا جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ کیا صاحب نصاب کے ساتھ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے قربانی کے لیے؟ یہ شاید توجہ سے نہیں سنا ان صاحب نے، بہرحال ماشاءاللہ اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے۔ زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا، جسے حولان حول عربی اصطلاح میں کہتے ہیں، ضروری ہے۔ قربانی میں سال کا گزرنا ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ کی صبح کو کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا، اس سے پہلے غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، 10 ذی الحجہ کی صبح کو کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ گزر گئی، 11 گزر گئی، 12 ذی الحجہ کے آخری مراحل میں یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، کسی نے اس کا قرضہ لوٹانا تھا وہ دے دیا، کہیں سے اس کی رقم آ گئی، کوئی پلاٹ بک گیا، کوئی دکان، کوئی گاڑی، کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسوں کا انتظام کر دیا، تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کو قربانی کرنی ہے۔ یہ 1 گھنٹہ بھی اگر یہ صاحب نصاب رہا نا، یعنی 12 تاریخ کے آخری عصر کے وقت، عصر کے بعد کے وقت میں بھی اگر یہ صاحب نصاب رہا تو بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ قربانی میں نصاب پر سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ جی کسی اور کا کوئی سوال ہو تو لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں۔
یہ ایک سوال آ گیا ہے، یہ آپ اس کو بھی ذرا سن لیں، مزید کسی کا سوال ہو تو اس کو بھیج سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تمام گوشت مکس کروا کر بنایا جائے یا بنوانے سے پہلے کوئی خاص حصہ الگ کرنا مناسب ہے؟ نہیں، گوشت تیار ہوا، گوشت تیار ہونے کے بعد اس پورے گوشت کو مکس کیا، ہڈی بوٹی دیگر جو بھی قسمیں ہیں نا ان سب کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد پھر وزن کر کے اسے تقسیم کیا جائے گا 3 حصوں میں، اور اس کے بعد اس کو مستحقین تک، عزیز و اقارب تک یا اہل و عیال تک پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، بوٹیاں تو اپنے لیے رکھ لیں، اہل و عیال کے لیے رکھ لیں، اور ہڈیاں ماشاءاللہ فقراء میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں، پورا گوشت تقسیم مکس کر کے اس کے بعد اسے تقسیم کیا جائے۔ یہ کسی اور کا سوال ہو تو لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سنتے رہیں، ہمارے اس کورس سے جڑے رہیں، ہمارے پیج سے جڑے رہیں اور وابستہ رہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اس پیج سے جڑے رہیں، ہمارے سسٹم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اچھے پروگرام وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ ماحول اور موقع کی مناسبت سے جیسا پروگرام ہوگا آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور مزید کورسز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس طرح وقتاً فوقتاً لائے جاتے رہیں گے۔ کیا کورس کی سلائیڈز مل سکتی ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم اپنے جن اسٹوڈنٹس نے اس کورس کو باقاعدگی سے سنجیدگی سے لیا انہیں ہم سلائیڈز فراہم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ مقصد کیا ہے، صدقہ جاریہ، دین کی اشاعت وہاں تک جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے کہ بسہولت اس پروگرام کے تحت ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں، دین کی اشاعت ہو سکے، تو ہم کیوں یہ سلائیڈز نہیں دیں گے، بہر صورت دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا فائدہ ہوگا، دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد و ثمرات آج بھی سامنے آئیں گے اور بروز قیامت بھی آئیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھا سوال ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ سلائیڈ آپ کو فراہم کریں گے، جن احباب نے اس میں باقاعدہ حصہ لیا ہے ان تک ہم پہنچائیں گے۔ اور ایک سوال آ گیا ہے جی، ادارے میں اور کون کون سے کورسز ہیں؟ ادارے میں ہم تو مستقل قاعدہ، ناظرہ، حفظ، تجوید یہ پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ تفسیر کے شائقین ہیں، شوق رکھنے والے احباب ہیں، تفسیر بھی ان کے لیے حاضر خدمت ہے۔ حدیث پڑھنے والے احباب موجود ہیں تو ان کے لیے حدیث شریف بھی حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دین کے ہر شعبے میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے شانہ بشانہ چلیں، جیسے آپ نے اس کورس میں تعاون کیا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اسی طرح دیگر کورسز میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ تو موقع کی ضرورت کے کورسز بھی، جیسے آج قربانی حج کی ضرورت ہے، اس موقع پہ ہم نے یہ رکھ لیا، مزید جیسے ضرورت ہوگی موقع کی مناسبت سے کورسز ہم رکھتے رہیں گے، شارٹ کورسز مختصر 2 دن 3 دن۔ اور اس کے علاوہ مستقل جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، قاعدہ، ناظرہ، حفظ، تجوید اور تفسیر و حدیث، یہ ہمارے مستقل پروگرام ہیں۔ اس وقت تفسیر و حدیث کی کلاسز تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جب اس کے شائقین ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں کبھی بھی پیاسا نہیں بھیجیں گے، ہم ان کی علمی پیاس ضرور بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو حاضر خدمت ہیں، تاکہ اس ٹاپک کو پھر کلوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اپنے کمنٹس اس پروگرام سے متعلق، اس کورس سے متعلق واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں کہ آپ نے اس کورس میں کیا کھویا، کیا پایا، یا اس سے کوئی فائدہ ہوا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مزید کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو، کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہو تو وہ سینڈ کر سکتے ہیں جب تک ہم آپ کے ویٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی، بارک اللہ، احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
وابستہ رہیں، جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز خاصا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔